کشمیر اور فلسطین سمیت تمام محکوم اقوام کی آواز کو بلند رکھنا ہم صحافیوں کا فرض اولین ہے، جسے ہم قطعی فراموش نہیں کر سکتے۔ خالد انجم، حافظ مقصود۔ ان خیالات کا اظہار سابق صدر کشمیر پریس کلب میرپور و سینٹرل یونین آف جرنلسٹ آزاد کشمیر حافظ مقصود اور آزاد کشمیر کے ممتاز صحافی چودھری خالد انجم نے مانچسٹر برطانیہ آمد پر کیا۔ ان کی آمد پر برطانیہ کے معروف صحافیوں محمد نعیم چوہان اور ذوالفقار قاری کی طرف سے ایک پرتپاک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں ممتاز صحافیوں سید فرحت کاظمی، عظیم جی، محبوب بٹ، میاں احمد علی، ندیم ارشاد، وسیم چودھری، علی نورانی، شہزاد مرزا کے علاوہ نو منتخب کونسل مقدسہ بانو، فلاحی کارکن شاملین، کاروباری شخصیت اقبال صدیقی اور دیگر خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ مہمانوں کو برطانیہ اور مانچسٹر میں خوش آمدید کہا گیا۔ صحافت کو درپیش مسائل اور پاکستان اور برطانیہ کی صورتحال پر تبادلہ خیالات کیا گیا۔ اس موقع پر حافظ مقصود، خالد انجم، علی نورانی اور شاملین کو صحافت اور سماجی خدمات پر شیلڈ پیش کی گئی۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور محکوم اقوام کی جلد آزادی کی دعا کی گئی۔ حکومتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عشائیہ مختصر رکھا گیا اور تمام حفاظتی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Most welcome Khalid Anjum for this evening and our other guests as well tonight. So welcome you all. It's been a huge honor to be amongst you amazing people with your caliber, and inshallah, you know what's happening in the activities in Azad Kashmir with Kashmir itself. I hope in the future we have some kind of peace and work together to make many changes. I want to thank you for my award tonight. So thank you very, very much. And inshallah there will be many more occasions like this beautiful evening. Thank you. دل کی گہرائیوں سے اس کا اہتمام کرنے پر شکر گزار بھی ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا موقع ہے مانچسٹر میں کہ ہم باضابطہ طور پر کسی تقریب میں شریک ہوئے، جس میں نہ صرف برطانیہ کے بلکہ کشمیر کے صحافی اور سماجی خدمت انجام دینے والے شخصیات، کونسلرز اور معزز شخصیات نے بھی اس سے پہلے بھی شرکت کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے تو وہ تو چلے گئے، لیکن شاہ صاحب جو میزبان اس وقت نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، میں تمام دوستوں کو نام لیے بغیر ان کا فرداً سب کو یہاں پر تعارف ہوئی ہوا، پہلے بھی جانتا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ یہاں پر خالد انجم صاحب کے آنے کے موقع پر انہوں نے جو اکٹھ کیا، اور اس طرح کے آپ کی زندہ دلی اور محبت کا ثبوت ہے کہ جو اپنے وطن سے آتا ہے تو وہ اس کے لیے آپ اس طرح کی محفلیں ہمیشہ سجاتے رہے۔ تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ چونکہ برطانیہ سے اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی بھی یہاں پر ایک تعداد موجود ہے، جو کشمیر کے حالات ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، ہمیں ان کے اوپر یکجہتی ایک آواز جو ہے وہ متفقہ آواز اٹھانی پڑے گی اور اٹھانی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس میڈیا کے دور میں اور میڈیا کی وجہ سے اسرائیل اس بربریت کے باوجود وہ 11 دن کے بعد وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ اگر یہ فیس بک اور باقی جو سوشل میڈیا اور باقی جو چیزیں تھیں، اس میں پوری دنیا میں دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کیا، بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی انسانی حقوق کی شدید پامالی کے اوپر فلسطین کے حوالے میں جو باتیں کی، وہ ہمارے لیے اور ان فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے ایک اچھا پیغام بنی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کشمیر میں بھی فلسطین جیسے ہی حالات ہیں، لیکن ایک بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے انڈیا کو کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا، نہ یورپ اور نہ ہی امریکہ، لیکن اس کے لیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر اس کے ظلم و ستم جو کشمیریوں پر روا رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے،
اس کو ناکام بنانے کے لیے مستقبل میں آپ اپنے کردار ضرور ادا کریں. اور کشمیر کے آزاد خطہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کشمیری صحافی بھی کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مؤثر آواز برطانیہ سے جا سکتی ہے, آپ کا پیغام, آپ کے منتخب نمائندے, آپ کے سماجی خدمت انجام دینے والی شخصیات, سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں. میں اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو دیکھتا ہوں وہی لکھنے اور بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب کے میزبان قاری ذوالفقار صاحب, چوہان صاحب اور ان آپ کی ساری ٹیم کا سب سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یہاں پہ دعوت دی. حافظ مقصود صاحب ہمارے ایسے درخشندہ ستارے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا, اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ دورہ برطانیہ کے دوران میری ان کے ساتھ دوسری ملاقات ہوئی. پہلے اسپیشلی ایک دفعہ ان کے ساتھ انہوں نے گھر انوائٹ کیا آیا, اور آج قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے دوبارہ ملاقات کا بھی موقع ہمیں دیا. دورہ برطانیہ میں اس وقت ضروری اس لیے تھا آنا بھی کیونکہ ویزا لگا ہوا تھا کافی عرصے کا, لیکن کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. لیکن اب ویزا بھی ختم ہو رہا تھا اور کرونا کا یہاں پہ بھی سلسلہ تھا, لیکن کرونا کے باوجود اور رمضان شریف کے باوجود جو عزت مجھے دوستوں نے دی اس کو کبھی زندگی میں فراموش نہیں کروں گا. میں نے تقریباً انگلینڈ کا موسٹلی جگہوں پہ میں اس وقت تک ہو کے آیا ہوں, اور جہاں بھی گیا, جس سٹی میں بھی گیا, دوستوں نے انتہائی عزت دی. اور میں یہاں پہ معذرت بھی کروں گا کیونکہ آتے آتے جب نکلنے لگے تو کچھ دوست ایسے آ گئے جن کو ملنا بھی, اب وہ ان کو بتایا بھی تھا, لیکن ظاہر یہ دوستوں کی محبت تھی, اس وجہ سے لیٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے میں تمام جتنے دوستوں نے یہاں پہ انتظار کیا سب سے معافی کا طلبگار ہوں. قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چوہان صاحب آپ بھی اور کاظمی صاحب آپ جب بھی ملے, جہاں بھی ملے, انتہائی عزت دی, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ جو دوست ہمارے ساتھ جتنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم ڈبل ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ نے جو مجھے یہاں پہ آج عزت دی ہے, کوشش کروں گا کہ اس کو کبھی فراموش نہ کروں, اور میرے خیال میں پہلے ہی کافی سب دوست لیٹ ہو چکے ہیں تو اسی پہ اتفاق کروں گا. بہت شکریہ. قاری صاحب تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے بھائی خالد انجم صاحب کو مانچسٹر آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حافظ مقصود صاحب کو آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت ویلکم, اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تقریب میں آئے. الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہاں پہ تشریف لائے, خالد انجم صاحب, حافظ مقصود صاحب, نورانی صاحب, آپ میاں عامر صاحب, آپ کا شکریہ. باقی جو بھائی میرے ساتھ, اور بٹ صاحب, صدیق صاحب آپ کا, کاظمی صاحب اور ندیم بھائی آپ کا شکریہ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات آج یہاں پہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں ایک عرصے کے بعد جو ہماری جو کہتے ہیں کہ ایک برادری ہوتی ہے صحافیوں کی, ہمیں مل کر بیٹھنے کا اتفاق ہوا, اور یقین کریں کہ اس بات کی اتنی آج خوشی ہوئی اور اطمینان فیل ہو رہا ہے کہ کیونکہ اپنا ایک ماحول سا ہوتا ہے نا وہ صحافیوں کا بھی مل کے بیٹھنے کا, تو اس میں بڑی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کا آنا یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جس طرح ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, ہم سب اس کے لیے بڑھ چڑھ کر بھی کام کریں گے کہ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں, اور ایک ماجگاہ سی بنی ہوئی ہے مسائل کی, ہم نے اس طرف بھی اپنی توجہ دینی ہے. اور جو ہمارے جونیئر جو ساتھی ہیں ہمیں سیکھنا ہے اپنے سینئر سے, اور میرے خیال سے اب حافظ مقصود صاحب, خالد انجم صاحب, میاں عامر صاحب, کاظمی صاحب, بٹ صاحب جیسی یہاں پہ بڑی شخصیات موجود ہیں, تو ہمارے لیے یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ ہم ان سے سیکھیں, ان کے تجربات سے سیکھیں جو کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ بالکل
اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم ان کے اپنا استاد بھی کہہ دیں کہ اس میں کوئی میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہمارے درمیان اس طرح کے بڑے صحافی جو بڑے عرصے سے ایک بڑی قوت کے ساتھ اپنی جو سرگرمیاں ہیں اور عوام کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف ہم جیسے جونیئر لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم بڑے سینئر صحافی ہیں، بلکہ شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا ادا کرتا ہوں، نعمان صاحب آپ کا اور جتنے بھی لوگ آئے، جو دیر ہو گئی خیر دیر آئے درست آئے، ایک بار پھر آپ کا شکریہ سب کا شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قاری علی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے صحافی برادری کے لیے، ہمارے صحافیوں کے لیے، کیونکہ میں خود بھی ایک صحافی ہوں، ان کے لیے ایک عشائیہ یہاں پہ آرگنائز کیا، اور یہ بڑے خوش آئند ہے کہ جو ہم نے ایک بڑا ہارڈ شپ ٹائم گزارا ہے، اور ہم نے جو کرونا وائرس کو لے کے یہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں، اور ان کے جو ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے اور جو یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا بہت شاندار ہے، اور بڑا دل کو ایک اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے عرصے بعد ہم اپنے صحافی بھائیوں سے، دوستوں سے مل رہے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی جو ہمارے ریسٹرکشنز ہیں ہم ان کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور ہم ماسک بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں سینیٹائزر کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی بار بار دھو رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ جو بھی ہم کمیونٹی میں ایکٹیویٹیز جو 30 بندوں کے افراد کے حوالے سے کہ 30 persons کین ہیو اے میٹنگ آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ، سو پلیز اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے دوستوں، اپنے پیاروں سے ملاقات کریں، اور تاکہ یہ ہمارے جو آگے فیوچر ہے اس کو ہم محفوظ رکھ سکیں. جی دیکھیں، ہماری لیبر پارٹی پہ ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں وہ اس چیز پہ، بلکہ ہماری اپنی جو رائل فیملی کی طرف سے بھی جو پیغام دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کے حقوق ان کو دیے جائیں، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں وہ کم از کم اپنی آواز بلند کریں. لیکن یہاں پہ دکھ کی ایک بات یہ کہ ہمارے بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ان کو آگے عرب کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور ان کی آواز بنیں اور ان کے حقوق ان تک دلائیں. کہ ذوالفقار قاری صاحب نے اور نعیم چوہان صاحب نے جو دعوت کا اہتمام کیا، اور جس میں نہ صرف برطانیہ سے معروف صحافی بلکہ کشمیر سے آئے ہوئے بھی صحافیوں کی ایک تعداد، اور یہاں پر کونسلرز اور چیریٹی ورکرز نے بھی اور معزز لوگوں نے بھی شرکت کی اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا موقع ہے مانچسٹر میں کہ جہاں پر صحافیوں کا اکٹھ ہوا اور یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا ہے، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات بھی آگے جو ہے وہ پہنچانی ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں، گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے حالات ہیں، ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. بینگ اے مرکزی صدر جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ، میں یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم حکومت پاکستان کے جو رول ہے اس سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اور اس کے فوری بعد آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے، آزاد کشمیر کو پنجاب میں شامل کرنے یا فرنٹیئر کے ایریاز میں شامل کرنے کی کوشش، اور یہ باتیں سامنے آئی ہیں. میں کہوں گا کہ جب تک کشمیر کا حل انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، ان کے سٹیٹس کو چھیڑنا انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھی کی بات ہوگی، اور اس سے نقصان ہوگا عالمی سطح پر کشمیر ایشو کے حوالے سے. اور میں آپ کی وساطت سے، برطانیہ کی آزاد فضاؤں سے یہ بات بھی کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمانی جماعتیں، اس وقت مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو اور یا تحریک انصاف ہو، سب کا ایجنڈا، سب کا موقف کشمیر کے بارے میں ایک ہے، اور کشمیری اس حوالے سے ان کے اس کے ساتھ نہیں ہے. ہم اگر آپ لوگ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، آزاد کشمیر کو، کشمیری عوام کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ہمیں اپنا فیصلہ ہمیں خود کرنے کا موقع فراہم کریں. کشمیریوں کو
عالمی اداروں میں نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر تعاون کرے تو یہی آپ کی مہربانی ہوگی، اور بڑے پن اور بڑے بھائی ہونے کا ثبوت پاکستان کو بھی دینا چاہیے، اور پاکستان کی پارلیمانی جماعتوں کو بھی۔ آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات 2 مہینے تک منعقد ہونے والے ہیں، اور یہ اہم رول ادا کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی۔ بہت بہت شکریہ اگین ان دوستوں کا جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور شکریہ۔ الحمدللہ کرونا کے بعد جو یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے اتنے سینئر صحافیوں کی یہ پہلی میٹنگ ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ قاری صاحب کے سر پہ جاتا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر کہ یہاں پر بہت ہی سینئر صحافی بھی لوگ موجود ہیں، اور ہماری پریس کلب مانچسٹر کی صدر جو ہیں وہ کونسلر بنی ہیں، اس کے علاوہ بریڈ فورڈ سے، نارتھ ویسٹ سے تمام صحافی یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان صحافیوں کو بھی مبارکباد دوں گا جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کاز کے لیے اور فلسطین کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، عملی جدوجہد بھی کی ہے، اور یہ جو فلسطین کے اوپر اس وقت سیز فائر بھی کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل نے چونکہ بلا وجہ جواز فلسطین کے اوپر بمباری کی تھی اور پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تو اس خوف کی وجہ سے جو ہے وہ سیز فائر ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سیز فائر کے پیچھے بھی کوئی اور سازش نہ ہو، اس لیے سب کو آنکھیں کھول کر رکھنا چاہیے، اور میں ایک بار پھر کشمیری صحافیوں سے درخواست کروں گا کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ لاک ڈاؤن تو یہاں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے کشمیریوں پر، نہتھے کشمیریوں پر، وہ ابھی تک جاری ہے۔ ہمیں اس لاک ڈاؤن کو ختم کرانے کے لیے مغرب میں اتنی کوشش نہیں ہو رہی ہے جتنی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ صحافیوں کو میں اپیل کروں گا کہ اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد صحافیوں کی پہلی تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس سے ایک سلسلہ کھلے گا۔ اور ایک تو وقت یہ لگتا تھا کہ شاید اب دوبارہ کبھی ہم ملیں گے ہی نہیں، اب 1.5 سال کے بعد مل رہے ہیں تو خوشی بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان سے آنے والے صحافیوں کو انہوں نے جو دعوت دی ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ پاکستان سے جب یہاں پہ دوست آتے ہیں تو ہم ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اس سے ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے پاکستان اور برطانیہ کے جرنلسٹ میں۔ اور رہی بات یہ کتابوں کی، تو ظاہر ہے کہ میں لکھنے والا آدمی ہوں، کتابیں لکھنا، مضامین لکھنا یہ میرا فن کہہ لیں، میرا شوق کہہ لیں۔ تو الحمدللہ یہ 3 کتابیں آ گئی ہیں، 3 ویسے پائپ لائن میں پڑھی ہیں جو کرونا کی وجہ سے شائع نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک جواری یہ ناول ہے میرا، یہ سچی کہانیوں پر مشتمل یہ زیادہ تر میری کتابیں ہیں، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، اور یہ جواری ایک ناول ہے۔ یہ ایک ایسے جواری کی کہانی ہے جو اپنی بیوی جوئے میں ہار گیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس بیوی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی زندگی کیسے گزری، ان کا انتقال کیسے ہوا، یہ سب کچھ اس کے اندر اس کا احاطہ کیا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے بہت سے لوگوں نے جوئے سے توبہ کر لی، اور یہ ایک مجھے میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے۔ سب سے پہلے آج کے جو تقریب کے میزبان ہیں چودھری ذوالفقار احمد قاری صاحب، پاکستان کشمیر ٹی وی کے جو CEO ہیں، اور ساتھ میں ہمارے بڑے بھائی نعیم چوہان صاحب، فرحت عباس قاسمی صاحب، آپ اور جتنے بھی آج کے جو شرکاء ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آج گیٹ ٹوگیدر کیا تمام صحافی دوستوں کا۔ تو یہ بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے، لیکن کرونا جیسی وبا کی وجہ سے یہ جو مسئلہ تعطل کا شکار تھا، جو ملاقاتیں تھیں، جو میل ملاپ تھا، وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن گورنمنٹ نے جو ابھی تھوڑی سی آسانیاں پیدا کی ہیں شہریوں کے لیے، تو اس کے لیے ہم شہریوں سے بھی گزارش کریں گے کہ ضرور آپس میں مل بیٹھیں، لیکن ساتھ میں جو کرونا SOPs ہیں وہ بھی فالو کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ اور باقی میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ عزت افزائی کے لیے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ I'm absolutely blessed to be here, so thank you for the invitation. It's been a long time since we've been in the COVID-19 restrictions, and to be here and to feel that you're seeing your friends and your colleagues, people you met for the first time, it's been a wonderful occasion. And you know, also we have to remember it's been a couple of 2 years. We've had many sadness, and right now we're going through what Palestine is suffering at the moment, with so many deaths with
families and children. But in saying that, what we want, what everybody wants globally is peace. And I hope peace is restored in many countries that are suffering from terror and war. So I do have my own charity, and I know many people with their charities are helping many other charities, small and big, making a huge difference with food parcels here in the UK and also abroad. I help in Azad Kashmir with food parcels. The restrictions have been in Pakistan as well. There's been a huge lockdown in Azad Kashmir, huge lockdown in Pakistan as well. But you know, even in the UK, you can help wherever you are. You have contacts, you have volunteers, you have agencies. Just reach out, you know. Being a woman, I mean, I know I'm a woman, but even a woman does not stop me. I can do a 2-man's job, and inshallah I will carry on. Thank you. मैं तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ मैनचेस्टर में बुलाया और इज़्ज़त अफजाई की मेरी। इस वक्त लॉकडाउन का क्योंकि यहाँ पे मसाइल चल रहे थे, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे मैं समझता हूँ कि जितनी तकरीबात मेरी हुई उसके बाद ये पहली ऐसी तकरीब थी जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे साफ़ियों की और बाकी दोस्त अहबाब की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। मैं तमाम दोस्त अहबाब का दिल से मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ इस वक्त जो फ़लस्तीन में जुल्म बरपा है उसको भी हम जो है उसकी भी पुरज़ोर तौर पे मज़म्मत करते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ भी जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके अगेंस्ट भी हमें कुछ न कुछ हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, वो भी हमारे कोई इस तरह के साथ हमारा देंगे जिससे ये हमारा मसला कश्मीर जो है वो हल होगा। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनचेस्टर में, और हमारे पास इस वक्त मैनचेस्टर में एक सहाफ़ियों की दावत हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के एक शहर जो मशहूर व मारूफ़ शहर है मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ से एक मशहूर मारूफ़ हमारे सहाफ़ी खालिद अंजुम साहब बरतानिया के दौरे पे आए हुए हैं। तो मैनचेस्टर में भी सहाफ़ियों ने उनके एज़ाज़ में दावत दी, तो हम इनसे चंद अहम सवालात पूछते हैं। एक तो दौरा बरतानिया के हवाले से हम उनको खुशामदीद कहते हैं। दूसरा ये कि ये आज़ाद कश्मीर के जो कि आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल का एक अंबार है और इलेक्शन की भी आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम के लिए इन इंतखाबात में अपने मसाइल को हल कराने के लिए कितने इम्कानात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह दौरा बरतानिया के दौरान आप दोस्तों ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, उस पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये है कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन की आमद है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आवाम है जिसने वोट की पर्ची से अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करना है, वो आमदा इलेक्शन में किसी ऐसे नुमाइंदे को आगे चुनेंगे जो उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल करवा सके। क्योंकि माजी में भी इस तरह के लालीपॉप्स हमेशा दिए जाते रहे, लेकिन जब हुकूमतें बन जाती हैं उसके बाद फिर उस तरह के मसाइल हल करने के लिए शायद वो नुमाइंदे नहीं आते, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ ज़्यादती है। और इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आवाम है वो सोच समझ के अपनी पर्ची से ऐसे नुमाइंदे को चुनेगी जो उनके मसाइल को हल करवाने के लिए हकीकी तौर पर उसमें इतनी पावर होगी जो मसाइल को हल करवा सके। वैसे आप क्या समझते हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर में ऐसा माहौल है कि कोई उम्मीदवार या कोई ऐसा इंतखाबात में बंदा हिस्सा ले रहा है जो काम करवा सकता है या करवाता है, तो क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे इंतखाबात में वोट देने का रवाज है या चांसेस हैं? देखें सर जी, आपको भी बेहतर तौर पे पता है और सबको पता है कि इस तरह का मेरे ख्याल में अभी तक तो मुझे कोई रवाज नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर हकीकी नुमाइंदगान को ऐसे लोगों को चुना जाए जो अपने टेन्योर में काम करवाते हैं तो फिर शायद ये मसाइल ही ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंतखाबात में अवाम ऐसे उम्मीदवारों को जो उनके काम करवाते हैं या करवा सकते हैं नहीं वोट देते, तो क्या बाद में अवाम की जो वो चीखें या जो आहो बका बुलंद होती है, क्या उसके लिए वो हक बजानब हैं कि वो बाद में एहतजाज करें और शिकायत करें? देखिए डेफिनेटली ये बात तो सामने है ना कि जब आपको
ووٹ کی پرچی کا حق دیا جاتا ہے اس وقت آپ برادری ازم اور تعلقات پہ اگر جائیں گے تو بعد میں تو پھر ظاہری سی بات ہے رونا آپ کے نصیب میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا پھر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک ووٹر ہوں، تو اگر میں سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کو کاسٹ نہیں کرتا تو کل اگر کوئی کسی غلط نمائندے کو چن لیتا ہوں تو بعد میں اگر مسائل ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار تو پھر میں خود ہوں نہ کہ وہ میرا نمائندہ ہے. اچھا، اسی معاملے کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ چونکہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو مسئلہ کشمیر کے حل اور ان مسائل کے حل میں میرپور اور آزاد کشمیر کی صحافت مجموعی طور پہ کیا کردار ادا کرے؟ دیکھیں، ہم تو ایک قلم کے جو ہیں وہ سپاہی ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک جہاں جہاں مسائل ہوں، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، تو ہم اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ضرور ادا کرتے ہیں. تو آگے تو پھر ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگلا کام تو ہم نہیں کر سکتے. لڑنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم جو جنگ ہے، لڑائی ہے، وہ قلم سے کرتے ہیں اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا، حالیہ دنوں میں اسپیشلی جو پورا سال گزرا کرونا کی وبا کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی میرپور میں چند بڑے مسائل، 3 مسائل میں مثال کے طور پہ ذکر کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہریام برج کا تعمیر کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ میرپور میں جو زلزلوں کی لگاتار جو سلسلہ چلا، تیسرا متاثرین کی بحالی، خرق آباد میں لینڈ سلائیڈنگ. یہ 3-4 بڑے مسائل ہیں، اور ان کی مسائل کے حل کے علاوہ ان کی جو متاثرین کی آبادکاری یا ان کے مسائل کی تحقیقات کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں آتا. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں، اس پہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. وہ ہم بارہا دفعہ کروا چکے ہیں. تو یہ اس سوال کا جواب تو میرے خیال میں وہاں سے جو الیکشن لڑتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہی دے سکتے ہیں. اس کا جواب میں اب کیا دوں آپ کو؟ جی نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی طرف سے. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے، ہمارے محترم مہمان بھی ہیں اس وقت برطانیہ کی سرزمین پہ، خالد انجم صاحب، میرپور آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا چمکتا ستارہ، اور ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے بڑے کھلے ڈلے الفاظ میں اپنی ذاتی اور اس کے علاوہ جو صحافتی انداز میں وہاں پہ جو صورتحال ہے اس پہ تبصرہ کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. تو امید کرتے ہیں کہ ان جو باتیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں، آپ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اور ان پہ غور کریں گے. انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق انہیں امیدواروں کو دیں گے جو ان کے مستحق ہیں، کیونکہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے. دوسرا، انتخابات کے بعد ان امیدواروں سے جو جیت چکے ہیں، ان سے ان کے وعدوں کے مطابق ان سے جواب طلبی کرنا، اور جو انتظامیہ یا جو حکومت قیام میں آتی ہے اس سے اپنے دیر پا مسائل کے حل کے لیے زور دینا. یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور صحافت آپ کے لیے آواز اوپر بلند کرنے کا ذریعہ ہے. خالد انجم صاحب سمیت یہ تو بہت بڑی وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کی خدمت میں ہیں، اور دیگر تمام صحافی اس میدان میں آپ تمام عوام کے ساتھ ہیں. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے. صحافت آپ کے قدم کا قدم آپ کے ساتھ ہے. اللہ حافظ. یہ جو آپ کی طرف سے، یہ پی کے ٹی وی کی طرف سے نعیم چوہان صاحب اور قاری ذوالفقار صاحب کی طرف سے یہ شیٹ جو ہے، اور حافظ مقصود صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان تینوں کی طرف سے خالد انجم صاحب کو صحافتی خدمات پر یہ شیٹ پیش کی جا رہی ہے. تو چوہان صاحب، آپ بھی اپنی طرف سے مبارکباد دے دیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سینئر صحافیوں کا جو یہاں پہ تشریف لائے، اور ہم اپنی طرف سے یہ پی کے ٹی وی کی طرف سے ان کو ایک شیلڈ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. جی، سب سے پہلے تو خالد انجم صاحب کو، حافظ مقصود صاحب کو مانچسٹر آمد پر خوش آمدید، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے خدمت کا موقع دیا. حافظ صاحب، محبتوں کا یہ سفر جو آپ نے شروع کیا لاک ڈاؤن کے فوری بعد، اس تقریب کا اہتمام کر کے صحافیوں کو بلایا، میرپور کے، کشمیر کے اور برطانیہ کے بھی یہاں پر اکٹھے ہو گئے، تو شکر گزار ہے آپ دونوں حضرات کے، میزبان کا، جو آپ نے یہاں پر محفل سجائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح کی محفلوں میں اور برکت عطا فرمائے. قاری صاحب آپ کا، چوہان صاحب آپ کا، اور باقی آپ کی تمام ٹیم کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو محبت ہے یہ انشاءاللہ قائم رہے گی.